بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصوح ایک آدمی تھا جو عورت کی طرح تھا۔ اس کی آواز باریک تھی، اس کی داڑھی نہیں آئی تھی اور انتہائی نرم و نازک اعضاء کا مالک تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت جانتا نہیں تھا اور سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی اور وہاں پر مساج کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک قیمتی ہیرا وہ کھو گیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حمام میں موجود سبھی لوگوں کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ تو نصوح نے سوچا کہ میری تلاشی لیں گے تو ہیرا ملا یا نہ ملا، میری اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو وہ رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سبھی لوگ اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ آوازیں لگ رہی ہے کہ نصوح کو ڈھونڈو، نصوح کو ڈھونڈو، تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، مولا آج میری لاج رکھ لے۔ تو ابھی یہ دعا مانگ ہی رکھ رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ نصوح آ جاؤ حمام اور میرا مساج کرو، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اب اس نے سوچا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا اور جو سارے لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے انہوں نے نصوح سے پانی مانگا، تو نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نصوح نے ان کو آسان اور نزدیکی ترین راستہ دکھایا۔ نصوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا، تو نصوح نے اس قافلے والوں کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں ان پیسوں سے ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ کنویں کے ارد گرد لوگ بسنے لگے، انہوں نے اپنے گھر بنائے، عمارتیں بننے لگی اور وہ لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام دینے لگے۔ آہستہ آہستہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک بھی جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں بادشاہ کے پاس نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر وہ اس کی اس بے نیازی سے متاثر بھی بہت ہوا اور اس نے کہا کہ اگر نصوح صاحب نہیں آ سکتے تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔
نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ مثنوی معنوی میں اس کے دفتر پنجم ہے اور انوار المجالس صفحہ 432 پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ نسو اللہ کا ناپسندیدہ کام رزق کمانے کے لیے کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب بھی پیدا کیے، یہاں تک کہ اس کو بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کی اور مرتے دم تک اس توبہ پر تو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔